اور ہمیں ہمیشہ کے سارے بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جنت میں ہر تفریح کو اللہ نے کمال، یہاں نمونہ ہے وہاں کمال ہے، یہاں کھانے کا نمونہ ہے، شادی کا نمونہ ہے، جوانی کا نمونہ، ہر چیز نمونہ ہی ہے، اصل اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کھانے کی بات آ گئی تو وہیں سے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا، رات آئی درخت کے نیچے سو گئے، ایک رات بارش، کوئی جگہ نہیں ملی، ایک غار نظر پڑا، اندر جانے لگے تو شیر بیٹھا ہوا تھا، تو باہر نکل آئے، کہنے لگے یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا، مریم کے بیٹے کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تیری آج کی رات کے بدلے جنت کی 400 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ یہ 1000 سال کا کیا مطلب ہے بھئی؟ ہال چھوٹا تھے، بندے زیادہ تھے، واری پورا 1000 سال لگ گیا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں مسجد چھو بیچارے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت میں جو ہال بنایا وہ چھوٹا تھا تو 1000 سال لگی، واریاں بھگتا۔ ارے ایسا نہیں ہوگا، اللہ ایک ہی مجلس میں سب جنتی مرد عورتوں کو بٹھا کر پورے 1000 سال کھلائے گا، 1000 سال۔ اب کھانے کی لذت کو یہاں پیو تو کھانے کا مزہ نہیں، کھاؤ تو پینے کا مزہ نہیں، جدوں میں کھا لو تو ٹوائلٹ تو کمرے دے وچ بجدے رہو، ٹوائلٹ بجدے رہو، جتنا اچھا کھاتے ہو اتنا برا نکالتے ہو۔ ہمارے ایک ذمہ دار تھے ہماری جماعت میں، ان کے گھٹنے خراب تھے، وہ کموڈ پہ بیٹھ سکتے تھے، جو دیسی اس پر ٹوائلٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور دیہاتوں میں کہیں ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا۔ تو ہماری جماعت گئی تھی چشتیاں، وہاں ان کو وہ ملا نہیں، تو بیچارے بڑے اوکھے ہو کے باہر نکلے، تو آگے میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے دیکھتے ہیں کہ مولوی جی مینو رب جنت کچھ نہ دے، اے میرا پیشاب پخانا معاف کر دے، مینو ہور کچھ بھی نہیں چاہیے جنت۔ تو اللہ کا تو پہلے ہی لا یبخو لا یتغوطون، پاخانہ نہیں، پیو لا یبولون، پیشاب نہیں۔ آپ حیران ہیں کہ کروڑوں سال زندگی گزر رہی ہوگی اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ آنکھ نہیں بند کرو گے تھک کے، ایسے نہیں کرو گے، تھک کے آنکھ خود بخود بند ہوتی ہے، اونگ آتی ہے۔ کروڑوں اربوں سال کے بعد آپ کی آنکھ ایسے نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوگی کہ تھک گیا ہوں، ایسے نہیں ہوگی۔ ہر وقت اس قدر خوبصورت منظر اللہ پیش کر رہا ہوگا کہ آنکھ بند نہیں ہو سکے گی، نہ رات ہے نہ دن ہے، رات بھی کوئی نہیں دن بھی کوئی نہیں، ایک موسم ہے، ایک ٹائم ہے، اور اربوں کھربوں سال کے بعد ایک لمحے کے لیے نہ تھکاوٹ کا احساس ہے اور نہ آنکھ اور نیند ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ نیند تو موت ہے، النوم اخت الموت، لہذا نیند بھی ختم، موت بھی ختم۔ کیا چیز ہے! تو آدمی حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جس خوبصورت چیز کو پا لیتا ہے پھر اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے، جس خوبصورت سے خوبصورت چیز کو حاصل کر لے اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ جنت میں کیا کرے گا؟ جنت میں ہر لمحے ہر چیز کی خوبصورتی کو ایسے بڑھا رہا ہوگا، ایسے بڑھا رہا ہوگا، ایسے بڑھا رہا ہوگا، یا تو ایک جگہ ٹکے گی نہیں کہ دل بھر جائے۔ خامند اور بیوی شروع میں کتنی محبت ہوتی ہے اور بعد لڑائیں رہ جاتی ہیں پیچھے، سبحان اللہ۔ یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنی بیوی کی طرف نظر دوڑائی، یہاں سے یوں آتے ہوئے 2 سیکنڈ لگے، بیوی نے یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنے خامند کی طرف نظر دوڑائی، 1-2 سیکنڈ لگے۔ اس 1 سے 2 سیکنڈ میں اس کا اور دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں 1000 گنا بڑھ چکا ہوگا، ہر لمحے آگے جا رہا ہو۔ چونکہ اللہ جنت کا میک اپ کیسے کرے گا؟ اللہ اپنے نور میں سے جنتیوں کے چہرے پر نور ڈالے گا، اللہ اپنے نور میں سے جنتی مرد عورتوں کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، اور اللہ تو سبحان اللہ، کہاں سے الفاظ لاؤں، اللہ تو اللہ ہی ہے، لہذا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہر سیکنڈ میں حسن یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے۔ لہذا کسی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دو، صرف ایک پتے کو دیکھنا شروع کرو گے نا، ایک پتا تو 1000 سال دیکھتے رہو گے، آپ کا جی نہیں بھرے گا، صرف ایک پتے کو آپ دیکھ رہے ہو۔ زہ مقدر حضور حق سے
سلام آیا پیام آیا۔ امام احمد بن حنبل بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے، ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے، اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا، ان کے خون و خون ہو گئے۔ انتقال کے بعد جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور کہا احمد تم نے وہ کوڑے کس کے لیے کھائے تھے؟ کہے اللہ میں نے تیرے لیے کھائے تھے۔ سبحان اللہ، یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی۔ جوانی کی لذت پاؤ گے، میاں بیوی کی لذت پاؤ گے، کھانے پینے کی لذت پاؤ گے، زندگی کی لذت پاؤ گے، خوشیوں کی لذت پاؤ گے، لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے۔ اللہ میں نے تیرے لیے کیا۔ تو اس پر فرمانے لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا۔ جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا دوں، چل میرا دیدار کرتا رہے قیامت تک۔ اس کے لیے پیچھے ہٹنا، اس کے لیے معاف۔ جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، اللہ کے اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لیں، اب 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں، اب یہاں آپ جا رہے ہیں، اب یہاں چلے جائیں، آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا، اس سے وہاں ہو گیا، آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، جو کہ پروفٹ آ رہا ہے، کچھ نفع آ رہا ہے۔ میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میری منزل اللہ ہے، میرے جذبے نہیں، میری خواہشات نہیں۔ جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے، اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتی، جیسے اپنی من کی مراد پا لینے کی لذت ہے، اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں ملے گی۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاف کرنے کا سلیقہ۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اپنے شوق بدلو۔ یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے گی کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ رہا ہو، اللہ کے لیے۔ جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے رات کو، ایک لڑکی جوان طواف کر رہی اور زور زور سے یہ شعر پڑھ رہے، اب الحب ان یخفا بکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا اذا اشتد الشوق ہام قلبی بذکرہ وان رمت من حبیبی قربا من حبیبی تقربا یبدو فافنا ثم احیا لہ وَيُسْعِدُنِي حَتَّى أَلَذَّ وَأَطْرَبَ۔ کہاں سے ترجمہ کروں میں نے اپنے دل کو بہت بچایا، لیکن محبت نے آ کے ڈیرے ڈال ہی دیے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا۔ میں نے تو بہت چھپایا، چھپ نہ سکی، بہت ہیلے بہانے کیے پر میں چھپا نہ سکی۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکا کا علم یجر دمع کا اوجرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسم کا مخبرا۔ غنیمت النبی کہاں سے یاد آ گیا؟ جب مجھے وہ یاد آتا ہے اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ، جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ وَإِن رُمْتُ قُرْبًا مِّنْ حَبِيبِي تَقَرَّبًا، جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں، اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوتا ہے یبدو فافنا، جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں۔
وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے، پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے۔ جنید بغدادی جیسے ولی اللہ، وہ کہنے لگے او بچی ہوش کر، شرم کر، کیا پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے؟ وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکی، انہوں نے ایسے دیکھا کہ لولا التقى لم احجر عن طیب الوصن، جنید بدگمان نہ ہو، جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں بھی نیند چھوڑ کے آیا۔ پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو، کس کا طواف کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے۔ جنید کہتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔